اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یہ جہنم میں جائے گا، تو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو بدلانے والا اپنی سفارش کے ذریعے کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہود کا یہ بھی ایک باطل عقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے۔ تم ملت ابراہیمیہ سے ہٹ چکے ہو۔ اس سے ایک ضابطہ سامنے آیا کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر بھی تبدیلیاں کرے، بدعات کا ارتکاب کرے، حضور کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت کی ٹاکیاں لگاتا پھرے، اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، سفارش مومن کی ہوگی، سفارش شرک کرنے والے کی نہیں ہوگی، اور نہ ہی سفارش نبیوں کے طریقوں کو بدلنے والوں کی ہوگی، اور نہ ہی نبیوں کے طریقوں کے اندر کے مقابلے میں نئے طریقے لانے والے کو اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت، ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، علیکم تم پر، وانی، اور میں نے تمہیں فضلتکم فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تقریباً 40 برائیوں کی نشاندہی کے بعد انہیں آخر میں ناصحانہ انداز میں، ایک نصیحت کے انداز میں جو نعمتیں ان پر کی تھی ان نعمتوں کو یاد کروایا ہے۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی فضیلت کا تذکرہ اس سے پہلے 2 دروس میں، جو یا بنی اسرائیل اذکروا کے 2 دروس گزر چکے ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی، مگر یہ ایسی ناشکر قوم تھی کہ حسد کی آگ میں جل کر تمام احسانات اور اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر گئی، بھول گئی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کا جو نقشہ ہے وہ پیش فرما رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اے بنی اسرائیل، تم یہ نہ سمجھنا کہ ان تمام برائیوں کے باوجود، جو پچھلے دروس میں آپ ان کی برائیاں سن چکے ہیں، تم آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے سرخرو ہو جاؤ گے کہ جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یا انبیاء علیہ السلام ہمارے درمیان کثرت سے تشریف لائے، یا ان کی سفارشوں سے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن انسان کے بچاؤ کے جتنے بھی ذرائع ہیں، خواہ وہ قوت کے ذرائع ہوں، طاقت کے ذریعے سے کسی کو بچانا ہو، یا آہوزاری کے ساتھ، گریہ اوزاری کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ کسی کو بچانا، یہ سارے کے سارے طریقے قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس دن بدلہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں تو آدمی مال یا جان یا کسی فدیے کے بدلے کسی کی جان چھڑا سکتا ہے، جرمانہ دے کر، مال دے کر، اس کے بدلے میں دوسرا آدمی دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے، مگر قیامت کے دن مجرم سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی جرم میں پھنس جائے تو تعلقات کی بنیاد پر عدالت میں قانون سے اس کو چھڑایا جاتا ہے، قوت کی بنیاد پر چھڑایا جاتا ہے، یا سفارش کی بنیاد پر، اور قیامت کے دن مجرم کے حق میں ان میں سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ نہ تو کوئی طاقت کے ذریعے سے مجرم کو چھڑا سکتا ہے، نہ ہی فدیے کے بدلے میں کسی کو چھڑا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے بدلے میں کوئی دوسرا انسان اپنے آپ کو پیش کرے کہ جی مجھے اس کے بدلے میں سزا دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کی سفارش بھی سود مند، فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی
سفارش بھی کام نہیں آئے گی اور کسی بدبخت کی کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں بنی اسرائیلیوں کی، یہ ساری بدبختی کی علامات ہیں۔ ان بدبختوں کی نہ سفارش کوئی کرے گا اور نہ ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ تمہارا یہ باطل عقیدہ ہے اے اہل کتاب، اے یہودیوں، تمہارا جو عقیدہ ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام دوزخ سے بچائیں گے، یہ ان کی غلط۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین ملت ابراہیمیہ پر تو وہ لوگ تھے ہی نہیں، اور قیامت کے دن ویسے بھی سفارش جو ہوگی وہ ایماندار کی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، بغیر اجازت کے نہیں۔ جس سفارش کے گمان میں اے بنی اسرائیلیوں تم مبتلا ہو، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ چلو ہم جو کچھ بھی کریں انبیاء کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے، یہ بھی ان کا ایک باطل عقیدہ تھا۔ اس لیے اب بھی سمجھ جاؤ اور ایمان قبول کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے، سزا کا فیصلہ کرے، تو وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی عدالت میں ٹھیک ٹھیک فیصلے ہوں گے، وہاں فیصلوں کے اندر نہ تو کسی پر ظلم و زیادتی ہوگی، اور نہ ہی جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے اس کے لیے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ان فیصلوں کو بدل کر مجرمین کی مدد کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یہ جہنم میں جائے گا، تو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو بدلانے والا اپنی سفارش کے ذریعے کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہود کا یہ بھی ایک باطل عقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے۔ تم ملت ابراہیمیہ سے ہٹ چکے ہو۔ اس سے ایک ضابطہ سامنے آیا کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر بھی تبدیلیاں کرے، بدعات کا ارتکاب کرے، حضور کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت کی ٹاکیاں لگاتا پھرے، اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، سفارش مومن کی ہوگی، سفارش شرک کرنے والے کی نہیں ہوگی، اور نہ ہی سفارش نبیوں کے طریقوں کو بدلنے والوں کی ہوگی، اور نہ ہی نبیوں کے طریقوں کے اندر کے مقابلے میں نئے طریقے لانے والے کو اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی تاسیس سے شروع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت کے بیان کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالموں کے لیے امامت کا وعدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں گزشتہ دروس پر ایک نظر سرسری آپ دہرا دیں۔ سورہ بقرہ کی جب ابتدا ہوئی تھی تو اس میں قرآن پاک کی پہلی آیتوں میں قرآن پاک کے کتاب ہدایت ہونے کا بیان تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سورت کی بالکل ابتدائی آیت جو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ بیان فرمائے۔ پہلا گروہ وہ جو ہدایت کو قبول کرنے والوں کا تھا، جن کی صفات آئی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ پہلا گروہ تھا جنہوں نے ہدایت کو قبول کرنا تھا، ہدایت کے قبول کرنے والوں کی علامات تھیں۔ دوسرا گروہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک منکرین کا گروہ تھا، کافروں کا، جنہوں نے انکار کیا۔ پھر ومن الناس من یقول آمنا باللہ سے لے کر رکوع کے اختتام تک تیسرا گروہ منافقین کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام بنین و انسان سے، انسانوں کی تمام اقسام سے اپنی توحید کا اقرار اور اپنی عبادت کے لیے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو۔ پھر قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو اس کے بعد بیان فرمایا۔ اب ابتداً تھوڑا سا میں سرسری دہرا رہا ہوں تاکہ ایک نظر ابتدائی دروس پر جائے، پھر یہ اگلی آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔
اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی صداقت کا بھی ذکر کیا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان کا زمین پہ اللہ کا خلیفہ بننا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جو کچھ طے ہو چکا تھا اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ تین گروہوں کے بیان کے بعد رسول پاک علیہ السلام اور اللہ کی عبادت، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت و صداقت، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت ارضی کو بیان کرنے کے بعد تیسرے چوتھے رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اب تک آپ اسی کا تذکرہ ان سبقوں میں دروس میں سنتے آ رہے ہیں۔ اور وہ بنی اسرائیل جو اپنے زمانے کے عظیم قوم میں سے ایک قوم تھی، عظیم قوم تھی، اسے اس وقت اقوام عالم پر، سارے جہان والوں پر اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ شروع سے آپ یہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو فضیلت عطا فرمائی، اس کے بعد جو ان کی خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ کم و بیش 40 خرابیاں، بیماریاں آپ آج کے اس درس تک سن چکے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کی خرابیاں لاتعداد تھی، صرف 40 نہیں، مگر ان آیات میں جو ابھی تک آپ نے سماعت فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے 40 کے قریب خرابیاں بیان فرمائی ہیں جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور ان کی ناقدری نہ کرو، اور ساتھ فرمایا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ میں نے جو سب سے آخر میں نازل کیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک، یعنی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اس کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ یہ وہ قرآن ہے جو مصدق ہے کتب سماویہ کی، کتب سابقہ کی، اور وہ ساری مصدق ہیں، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا کے جملے کو دوبارہ دہرایا گیا، اور اس قوم کو بار بار توجہ دلائی گئی کہ وہ ہٹ درمی، ضد، اناد کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لیں، مگر اس کے باوجود یہ لوگ اپنے باطل عقیدے پر اڑے رہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا، بنی اسرائیلیوں کا اپنے باطل عقیدے پر اڑنا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ تو اپنی اس باطل عقیدے میں قرآن کے کیا، وہ تو تورات کے بھی منکر تھے، کیونکہ موجودہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم تو ان کو تورات نے دیا تھا، مگر وہ اپنے باطل عقیدے پر اڑے رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کا وہ بدستور انکار کرتے رہے، اور آج تک ان کا انکار چلا آ رہا ہے۔ قیامت کے متعلق بنی اسرائیل کا جو نظریہ تھا وہ درست نہیں۔ شفاعت کے متعلق انہوں نے ایک غلط عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی نشاندہی کر دی۔ ان کا عقیدہ تھا ہم جتنے بھی گناہ کریں قیامت کے دن نبیوں کی اولاد ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ ان کا ایک باطل عقیدہ تھا۔ کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا، شفاعت ایمان والوں کی ہوگی۔ وہ ایمان لاتے نہیں تھے اور کہتے جی ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ بغیر ایمان لائے مشرک کی شفاعت قیامت کے دن کوئی نبی نہیں کرے گا، کفر کرنے والے کی شفاعت قیامت کے دن کوئی نبی نہیں کرے گا، اور اس بدبخت کی سفارش قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہاں سے لے کر بہت دور تک کافی آگے آیات جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی حقانیت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے نازل ہونے والی کتاب کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملت حنفیہ کے پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کے آخری امام ہیں۔ جس ملت حنفیہ کے امام اول ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے آخری امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہود کس منہ سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے؟ جس ابراہیم علیہ السلام کی تم بات کر رہے ہو، اس کی ملت کے سب سے بڑے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ماننے کے لیے تیار تو ہو نہیں، اور کہتے ہو کہ ملت کے امام اول ہماری سفارش کریں گے۔ پھر اسی ضمن میں مرکز ہدایت، جو ہدایت کے مراکز ہیں، مکہ معظمہ اور اس کی تاسیس اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے، یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں۔ یہاں سے لے کر جو آیت تلاوت کی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب تک ملت ابراہیمی کا تذکرہ آئے گا۔ درمیان میں ضمناً اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ملت حنفیہ، ملت ابراہیمی کا تذکرہ ان آیات میں آئے گا۔
بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی ہزار سال پہلے یہ دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے۔ چنانچہ آپ کی نبوت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا۔ اب ملت ابراہیمیہ کے اور نبیوں کا تذکرہ آپ کی اولاد میں جو ہوئے ان کا اور دیگر چیزوں کا تذکرہ ہونے سے پہلے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان آیات میں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ جو ملت ابراہیمی جس نام پر ہے اس کے جو سب سے پہلے امام ہیں ابراہیم علیہ السلام، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء علیہ السلام کو آزمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا۔ ابتلا کا معنی ہے آزمائش، امتحان، جیسا کہ دوسرے مقام پر آتا ہے بلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے اچھائی اور برائی کے ساتھ لوگوں کا امتحان لیا۔ امتحان کیوں لیا؟ تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، امتحان کیوں لیا؟ تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، یہ جملہ یاد رکھیں تو ایک اشکال کا جواب ہے یہ۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول معالم التنزیل کے اندر نقل کیا ہے کہ بلینا بالسراء فصبرنا، ہم کو تکلیفوں کے ذریعے آزمایا گیا اور ہم نے صبر کیا، مگر جس وقت ہمیں راحتوں کے ساتھ آزمایا گیا ہم صبر نہ کر سکے۔ گویا ابتلا کا معنی ہے آزمائش۔ اب یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے، اس اشکال کا جواب میں نے آپ کو کہا تھا، یہ بات یاد رکھیں کہ امتحان کیوں لیا اللہ نے؟ تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ اشکال کیا ہے؟ ادھر توجہ رکھیں۔ اشکال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ امتحان کون لیتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ امتحان کون لیتا ہے؟ جس کو پہلے سے علم نہ ہو۔ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ طیب صحیح اس مسئلے اس عنوان پہ، اس کتاب میں، اس سبجیکٹ میں آپ کتنے قابل ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں یا کمزور ہیں، اس بات کو دیکھنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو آپ کا پرچہ جب میرے سامنے آئے گا تو مجھے پتہ چلے گا ہاں یہ بندہ قابل ہے یا یہ بندہ ناقابل ہے یا نالائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام صحیح ہے یا کچے ہیں یا پکے ہیں۔ امتحان تو وہ لیتا ہے کہ جس کو پہلے سے علم نہ ہو۔ اور دیکھو اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں امتحان لیا جاتا ہے، اساتذہ کو پتہ نہیں ہوتا لڑکا کتنا قابل ہے کتنا نہیں ہے۔ اب اس کی قابلیت اور اس کی نالائقی کا علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے۔ جب پرچہ سامنے آتا ہے تو نمبر دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے لڑکا کتنا قابل ہے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے فلاں آدمی پہلی پوزیشن پر ہے، فلاں آدمی دوسری پوزیشن، بات سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا کہ آپ کس حیثیت کے آدمی ہیں اور کتنی قدر و منزلت آپ کی نبیوں میں ہے۔ پھر جس قدر اوصاف آپ میں موجود تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی نے تو آپ کو دیے تھے، پھر اللہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اللہ کو تو امتحان سے پہلے معلوم تھا۔ اشکال سمجھ میں آ گیا جی؟ اشکال سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہاں سے اہل بدعت بھی ایک بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا جی اگر نبی کو معلوم تھا تو اس نے پوچھا کیوں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کو معلوم تھا تو پھر اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ پھر تو معلوم ہو گیا اللہ کا بھی علم کمزور ہے، الیاذ باللہ۔ یاد رکھیں حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے جوابات لکھے ہیں۔ ان کے جوابات کو دیکھنے کے لیے آپ معالم التنزیل بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہاں آزمائش کی غرض و غایت ہر وقت یہ نہیں ہوتی۔ توجہ رکھنا، کسی کا امتحان لینا کا مقصد ہر وقت یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سے پتہ نہیں ہے اس لیے امتحان لے رہا ہوں۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ابھی بھی۔ ہر وقت امتحان لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سے پتہ نہیں ہے اس لیے امتحان لے رہا ہوں۔ مجھے تو پہلے سے پتہ ہے۔ جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو جواب دیا
کچھ مقامات تو وہ ہوتے ہیں جہاں پر پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم امتحان لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ، لیکن اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، پھر امتحان کیوں لیا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا غرض و غایت اور مقصد یہ ہے کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر اس کی حیثیت کو دوسروں پر واضح کرنا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے اونچے، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا بھائی اس کو ملت ابراہیمی کا امام اول کیوں بنایا گیا، تو اللہ نے ان کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے اعتراض کیا۔ اللہ نے امتحان لے کر ان لوگ، میں نے آپ کو کہا تھا امتحان کا مقصد ہے تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے، لوگوں سے جو بات چھپی ہوئی تھی وہ کھل کر ان کے سامنے آ گئی۔ میں امتحان اس لیے لیتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتہ چلے۔ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اللہ کو تو علم ہے، اللہ پاک اس کا امتحان لے کر اس کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے جو مقام دی اس بنیاد پر دیا ہے۔ اب لوگ بھی سمجھتے ہاں یہ بہت بڑے مقام والا ہے۔ تو اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا جی؟ کیونکہ دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جب دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں تو لہٰذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہی غرض و غایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم کو خلیل منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ بھئی آپ وجہ نہیں جانتے، اللہ جانتا تھا، آپ کو معلوم کرانے کے لیے اللہ نے امتحان لے کر بتا دیا، اب تم بھی سمجھ گئے کہ اس لیے میں نے خلیل انتخاب کیا، اس کو اپنا خلیل اس لیے مت بنایا۔ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر انہیں اتنا بلند مقام حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ چونکہ الغرض اللہ جل شانہ تو مالک الملک ہیں، وہ چاہے تو انبیاء علیہ السلام کا امتحان لے لے اور نہ چاہے تو ایک گناہگار کو بھی معاف کر دے۔ اب یہاں ایک دوسرے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی لوگوں کو تو پتہ چل گیا، مگر ایک نبی کا امتحان لینا یہ مناسب ہے؟ مگر ایک نبی کا امتحان لینا کیا یہ مناسب ہے؟ تو جواب دیا کہ نبی کا امتحان لینا میرے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی سے چھوٹے درجے کا کوئی آدمی ہو اس کے لیے امتحان لینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ تو مالک الملک ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ اعتراض یہ ہے، کیا نبی کا امتحان لینا یہ جائز ہے کہ ایک نبی ہے اس کا امتحان لیا جائے؟ کیا نبی کا امتحان لینا یہ جائز ہے؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھئی نبی کا امتحان لینا میرے اور آپ جیسے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تو مالک الملک ہے، نبی اس کی مخلوق ہے، نبی جتنے بھی اونچے درجے کا ہو اللہ سے تو اونچا نہیں ہے نا۔ تو اللہ مالک الملک اپنے نبی سے امتحان لے لے تو اس کی مرضی ہے، وہاں تو سوال کرنا ہی بے ادبی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جس سے چاہے سوال کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دیکھو ایک آدمی کا، یار ایک عالم ہے، اس کی کسی مسئلے میں باپ نے امتحان لیا، یہ اس عالم کا امتحان لینا، بھائی میرا امتحان لینا آپ کے لیے درست نہیں، میرا باپ ہے، میرا باپ امتحان لے سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر، اس کا امتحان لینا ہمارے لیے درست نہیں، ہم کون ہوتے ہیں نبیوں کا امتحان لے لیں؟ لیکن اللہ مالک الملک ہونے کے اعتبار سے وہ مملوک ہے، وہ مخلوق ہے، اور اللہ مالک ہے، مالک اپنی مخلوق کا امتحان لے سکتے ہیں۔ وہ کسی کا امتحان لے لے اس کی مرضی، اور کسی گناہگار کو بغیر کچھ پوچھے معاف کر دے اس کی مرضی۔ بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ تو اس آزمائش سے قبل ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا پس منظر آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے مشہور مقام ار میں پیدا ہوئے، جو موجودہ بغداد جو ہے نا، یہ بغداد، اس بغداد سے 60 یا 70 میل کے فاصلے پر واقع، بغداد سے 60 یا 70 میل جائیں تو اتنے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے ار۔ اس مقام ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں بابل جو ہے وہ آشوریوں کا دار السلطنت اور بڑا متمدن ملک تھا۔ یہ شہر کلدانیوں کا پایہ تخت بھی رہا ہے، ان کی حکومت اس پر رہی ہے، مگر زمانے کے دستبر کے آگے ٹھہر نہ سکا اور تباہ و برباد ہو گیا یہ مقام۔ اب اس کے کھنڈرات سے اس زمانے کی اشیاء نکال کر انہیں عجائب گھروں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کے کھنڈرات ہیں جس طرح ہمارے ہاں یہ ٹیکسلا میں چلے جائیں تو کھنڈرات ہیں نا، اس طرح کے وہاں کھنڈرات رہ گئے۔ اسی طرح کے بعض مقامات سندھ میں پائے جاتے ہیں جہاں کے کھنڈرات سے پرانی تہذیبوں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن معلوف جو تھا وہ بابل تھا، جس کے اب کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں، مگر اپنے زمانے میں یہ بہت بڑا شہر اور تہذیب و تمدن کا یہ مرکز سمجھا جاتا تھا، شہر بابل، اور اس کے اندر ایک مقام ہے یہ شہر بابل جو ہے وہ وہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی وہ قوم کے مقابلے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مختلف آزمائشیں قرآن میں کیا آیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات میں اللہ نے، چند باتوں میں، ان کلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، تاہم یہ بات مبہم ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ میں سے بہت سی حضرات مفسرین نے بہت سی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی آزمائش کا پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے ہوش و حواس سنبھالا۔ اب جو یہودی کہتے ہیں، یہاں سے یہ واقعہ میں اس لیے پس منظر سنا رہا ہوں، اس کو سمجھیں گے آپ کی کیا یہود کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش و حواس سنبھالا اور ارد گرد کے ماحول کا مطالعہ کیا، ارد گرد کے ماحول کو پہچان لیا، تو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آپ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے آپ کی اپنے والد، قوم اور بادشاہ وقت کے ساتھ کشمکش پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے ابتدا میں ہی، اوائل عمر میں، شروع سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی۔ چنانچہ آپ نے اپنے مشرکانہ ماحول کا جب اثر لیا کہ آپ شرک و کفر سے متنفر ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد جتنا ماحول ہے سارا شرک کا ماحول ہے، ہر طرف شرک ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چنانچہ آپ نے کفر و شرک کی مذمت بیان کرنا شروع کر دی۔ خاندان، قوم، بادشاہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تو چھوٹا سا معمولی تنازع ہو جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، مگر آپ کے پائے استقلال میں قطعاً کوئی لغزش نہیں آئی۔ ساری قوم آپ کی مخالف ہو گئی، باپ آپ کا مخالف، رشتہ دار آپ کے مخالف، اور بادشاہ وقت آپ کا مخالف۔ چونکہ اللہ نے بعد والوں کو بتانا تھا، اہل حق تنہا بھی رہ جائے نا، ساری حکومتیں اس کے خلاف ہو جائیں، حق پر جو اکیلا بھی ڈٹ جائے گا اس کے اندر لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلتا، وہ حق کو دیکھ کر چلتا ہے، حق کس طرف ہے۔ آپ کا 50-60 سال تک اپنے ماحول کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا اور شرک کے خلاف بولنا اور رسومات کے خلاف بولنا اور کفر کے خلاف آپ کا بیان کا جاری رکھنا، یہ آپ کے استقامت اور آپ کی مضبوطی کے ساتھ دین حق پر قائم رہنے کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عبادت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا تو آپ کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کوئی آسان نہیں تھا کہ اب بتوں کو توڑ دینا۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سب آپ کے مخالف ہو گئے، چھوٹے آپ کے مخالف، بڑے آپ کے مخالف، اور اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بتوں کی توہین ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہی ہمارے بتوں کی توہین کرے گا۔ چھوٹے بھی مخالف ہو گئے، بڑے بھی مخالف ہو گئے۔ آج بھی جو اگر کسی حق بات پہ ڈٹا ہے، کوئی عالم مخالف ہو یا کوئی بڑا مخالف ہو یا چھوٹا، اگر یہ حق پر ہے تو کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ملت ابراہیمیہ سے یہ سبق ملتا ہے۔ یہود ملت ابراہیمیہ کے خلاف چل رہے ہیں اور ابراہیم کی اپنی زندگی ہے، وہ حق پر قائم ہے، اور ابراہیم جس نبی کو دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اسی نبی کا یہ انکار کر کے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ اس کا انکار کر رہے ہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگ کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ جو تھا وہ قوم کے ساتھ تھا، بے دین تھا، بے دین لوگوں کے ساتھ تھا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، یعنی ہمارے معبودوں کو جو اس نے توڑ کر نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی اس طرح ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بہت بڑی مقدار میں ایندھن جمع کیا گیا اور پھر اسے کھائی میں اچھی طرح جلا کر منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اب یہ آزمائشیں شروع ہو رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈال دیا، آزمائش پر پورے اترے۔ معلوم ہو گیا کہ حضور کی آج بھی جو آدمی کہ میں حضور علیہ السلام کا عاشق ہوں، میٹھی میٹھی سنتوں کو بڑے شوق سے اپناتا ہے، لیکن جو طبیعت کے خلاف ہوئے، جو مشکلات ہیں، وہاں پر اس کا عشق پھر سامنے نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بھی حالات ہے اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا
اور بتا دیا کہ ایک عاشق صادق کا طریقہ یہ ہوتا ہے، چاہے حالات موافق ہوں یا غیر موافق، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کسی کی اس کے ساتھ ملامت ہو یا کسی کی تعریفیں ہوں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے۔ انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت بھی کوئی جزا فضا نہیں کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر معافی کی کوئی درخواست تک پیش نہیں کی کہ چلو جی مجھے معاف کر دیں یا کوئی مذاکرہ، نہ، اپنے موقف پر آخر تک ڈٹے رہے، بلکہ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ، صرف ڈٹے ہی نہیں رہے، چہرے کے اوپر بھی بشاشت ہے، خندہ پیشانی سے آگ میں ڈالے جانے کو قبول کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، وہ ایک داؤ کھیلنا چاہتے تھے کافر، کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان بدبختوں کو ہی گاٹھے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، فجعلناہم الاخسرین، نقصان میں ہم نے انہیں سب کو ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، آپ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہ پہلا امتحان تھا جو پیدائش سے ہی قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے، شرک کرنے والی قوم، شرک کرنے والے باپ، شرک کرنے والے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور اس آزمائش اس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو بعض باتوں میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ہم نے ابراہیم کو بعض باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ ان آزمائشوں میں پورے مکمل 100/100 پورا نمبر لیا۔ یہ آپ کی پہلی اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش دیکھیں، میں نے آپ سے کیا عرض کیا ہے، قرآن میں بکلمات، کئی آزمائشیں، وہ کئی کیا ہے، نمبر وار آ رہی ہیں۔ ایک آزمائش یہ تھی، دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر کیا آئی، وہ بھی بڑی آزمائش تھی، اور یہ آسان نہیں ہے۔ وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کی اس مخالفت اور دین حق پر قائم رہنے کی جرم میں، اس کی سزا میں، قوم جب مخالف ہو گئی تو آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آدمی تنہا کسی اور علاقے میں جائے۔ اتنی بڑی آزمائش دیکھنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی۔ آگ میں دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بدبخت ایمان لاتے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، آگ میں ڈال دیا نہیں جلے، لیکن قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ آپ کو ایک دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا۔ آپ کا خاندان ایک بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام پر مشتمل تھا۔ یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کی تحویل میں تھے، اس کی پرورش آپ نے کی ہے، آپ پر یقین بھی رکھتے تھے، اور اتنی بڑی متمدن سلطنت میں کوئی دوسرا شخص ایمان نہیں لائے، بس آپ کی بیوی اور آپ کا بھتیجا یہ آپ پر ایمان لائے۔ اگرچہ قوم پہلے منصوبے میں ناکام ہو چکی تھی، یعنی آگ میں ڈال دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم تو آگ سے بھی مسکراتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تو کنویں میں تھا، مگر اللہ نے وہاں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بادشاہ بنا دیا۔ عزتیں ذلتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مارنا اور جلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ قوم ناکام ہو گئی، آگ سے بھی یہ بچ کر نکل آئے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے وہ دشمن تھے اور آپ کے قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ آپ کی دوسری آزمائش تھی۔ حکم کیا دیا؟ یہاں سے ہجرت کرنا، یعنی وطن اور گھر بار چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم یہاں سے دیکھیں، کچھ عرصے کے لیے ہمیں یہاں سے کسی بیابان میں بھیج دیا جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنا علاقہ یہ بابل کا یہ چھوڑ دے، ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ آپ کی دوسری بڑی آزمائش تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہجرت کرنا ہے تو نبی اس کی تعمیل میں ذرا بھی تامل نہیں کرتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یا نبی کو حکم ملا، بلکہ نبی کے ساتھ اگر اہل ایمان کو بھی ہجرت کا حکم دیا جائے تو وہ اس کٹھن گاٹھی کو عبور کر لیتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھو، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم ملا، مکے کی زمینیں چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیے، اپنے نبی کے ساتھ چل پڑے۔ تو ہمارے نبی کا اور صحابہ کا یہ تاریخی ہجرت جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہجرت کر کے چلے گئے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اور فرمایا، قرآن میں آتا ہے انی مہاجرن الی ربی،
میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ، اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ہمراہ بابل اور عراق کو چھوڑ دیا۔ آپ کو مصر کے راستے سے شام اور فلسطین پہنچنے کا حکم تھا۔ راستے میں اردن کا مشرقی علاقہ اور بحر میت آتا ہے، اس کے کنارے پر بڑے متمدن قسم کے لوگ آباد تھے۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کا نظام حکومت قائم کر رکھا تھا۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی جب یہاں پہنچے شرق اردن کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ تم یہی قیام کرو۔ پھر لوط علیہ السلام وہیں پہ ٹھہر گئے اور ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دو۔ چنانچہ آپ وہیں پر قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کے ہمراہ آگے شام، فلسطین اور پھر مصر تک چلے گئے۔ مصر میں آپ کو ایک اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ اب دیکھیں، پہلی آزمائش کیا تھی؟ آگ میں ڈال دیا گیا۔ دوسری آزمائش کہ بیوی بچے اور بھتیجے کو لے کر نکلنا پڑا۔ اب بیوی بچے کو لے کر اور بھتیجے کو لے کر جب شرق اردن بحر میت کے پاس آئے تو وہاں پر اللہ کا حکم آیا بھتیجے کو بھی چھوڑ دو۔ اب بھتیجے بھی پیچھے، اب دو ہی رہ گئے، بیوی اور بچہ۔ اور بھتیجے کو کہا نبوت عطا ہو گئی، یہاں کے لوگوں کی آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا یہاں سے آگے آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر شام اور فلسطین سے اور مصر تک پہنچ گئے۔ جب مصر میں آئے تو وہاں ایک اور بڑی آزمائش سے جب وہاں کے ظالم حاکم نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو قبضے میں کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اس جابر حاکم سے نجات دلائی۔ اب تیسری آزمائش کیا تھی؟ مصر کے حاکم نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی تھی۔ جو مصر کا حاکم تھا اس نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی تھی، اگرچہ وہ لونڈی نہیں تھی مگر اس وقت وہ لونڈی کی حیثیت میں تھی۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی۔ مصر کا جو حاکم تھا اس نے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی ہاجرہ، یہ بطور لونڈی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ کو دیا تھا۔ پھر سارہ نے اس کو ہدیتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ شام و فلسطین کے قیام کے دوران جب یہاں پر یہ شام اور فلسطین میں تھے تو حضرت ہاجرہ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پینے کا زمانہ تھا، اس کی عمر بالکل چھوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حکم مصر میں پہنچ گئے جو بڑی آزمائش تھی۔ وہ کیا؟ اے ابراہیم، اس بچے اور اس کی ماں کو عرب کے دور دراز بیابان وادی غیر ذی زرع اس زمین میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر نہ پھل ہے، نہ دانہ ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جا کر چھوڑ کے آ جاؤ اور تم مصر میں رہو۔ اب یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنی بیوی اور پہلے دن دودھ پیتے بچے کو وادی غیر ذی زرع، قرآن خود کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کر آنا ہے جس وادی میں کھانے کے لیے دانہ بھی نہیں ہے، پھل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں۔ اب یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آگے وہاں سے مکہ مکرمہ، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا چونکہ آگے چل کر مکہ معظمہ کی عظمت کو اور اس کی تاسیس بنیاد کیسے ڈلی وہ بیان کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اب مکے کی بنیاد، بیت اللہ کی بنیاد ڈلی، پھر وہاں پر زمزم کا پانی نکلا، آج پوری امت کو اس کا نفع مل رہا ہے۔ یہ پس منظر شروع سے یاد رہے۔ تیسری آزمائش تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیوی اور بچے کو اپنے ہمراہ لے گئے اور موجودہ مکہ مکرمہ والے مقام پر پہنچے۔ جس وقت جو ابھی مکہ مکرمہ ہے نا جی، جو ابھی موجودہ مکہ مکرمہ ہے، اس مکہ مکرمہ جہاں پہ ابھی مکہ ہے، اس مکہ مکرمہ میں وہ اپنے بچے کو لے کر اور بیوی کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ جو اس وقت مکہ مکرمہ ہے، اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام جب بیوی اور بچے کو لے کر پہنچے تو اس وقت وہ بالکل بے آب و گیاہ وادی تھی، نہ وہاں پہ پانی تھا، نہ وہاں پہ گھاس تھی، نہ وہاں پہ دانہ تھا۔ ب ابراہیم علیہ السلام موجودہ مکے کی، اب تو مکے میں ماشاءاللہ کروڑوں لاکھوں انسان بستے ہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک وادی تھی، اس مختصر قافلے کے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں تھا، بیوی تھی، بچہ تھا، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اور بیوی کو اپنے لخت جگر جو چھوٹے بیٹے اسماعیل ہے اس کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کر اس بے آب و گیا زمین پہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں عموماً۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جاتے تھے وہاں پر اور اپنی بیوی بچے کی خبرگیری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیابان وادی میں ایسا انتظام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی وجہ سے وہاں زمزم جیسے بہترین پانی کا انتظام کیا۔ پھر وہاں بنو جرہم قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے اور اس طرح وہ ویران جگہ اور غیر آباد جگہ ایک بستی میں تبدیل ہو گئی۔ آج بستی کیا، وہ جگہ پورے ایمان والوں کے لیے ایمان کا مرکز بن گیا، جسے ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ وہیں پر صفا مروہ بھی ہے، وہیں پر زمزم کا پانی بھی ہے، اور وہیں پر بیت اللہ شریف کے طواف بھی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری آزمائش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ 3 آزمائشیں یہ بہت بڑی، ابراہیم اللہ فرماتے ہیں چند کلمات میں، تو 3 آزمائشیں میں نے آپ کو سنا دی، چوتھی آزمائش بھی سن لیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بہت بڑی آزمائش ہے، وہ کیا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 یا 13 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اس بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ اب پہلے بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ سے دور کر دیا اور ایسی جگہ پہ بٹھایا جہاں پر نہ گھاس نہ پانی۔ اب 13 سال کے ہو گئے تو فرمایا اس کو ذبح کر دو۔ اس واقعے کی تفصیل بھی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ آپ کو بار بار خواب آیا، آخر آپ نے اس کا ذکر بچے سے کیا۔ بچہ بڑا صابر تھا، اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی ابا جی آپ تعمیل کریں، اللہ نے آپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، آپ ذبح کر کے اللہ کا حکم پورا کریں، میں صبر کر کے اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ چونکہ اس قربانیوں والے باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے صلاحیت اس میں بھی رکھی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، حتیٰ کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے قربانی بھی قبول کر لی اور بچے کو بھی صحیح سلامت بچا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کو جان، مال، اولاد ہر طریقے سے آزمایا گیا، جانی طور پر آگ میں ڈال دیا گیا، اور آپ کو جو ہے نا جی مال کے طور پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، اور اولاد کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا۔ آپ ان سارے آزمائشوں پہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی پر جو انعامات عطا کیے ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ آگے نعمتوں کا ذکر آئے گا۔ چنانچہ احکام القرآن کے نام سے بہت سے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں جن میں حلال اور حرام سے متعلق قرآنی احکام کی تشریح ہے۔ سب سے پہلی تفسیر امام ابو بکر جساس نے کی ہے۔ یہ حنفی امام ہیں، ان کا زمانہ 4 صدی ہجری کا ہے۔ ان کے بعد 5ویں صدی میں امام ابو بکر ابن العربی ہوئے۔ آپ کا تعلق مسلکن آپ مالکی ہیں، آپ کا وطن اندلس تھا، آپ بھی بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ حضرت امام شافعی کی احکام القرآن موجود ہے، اگرچہ انہوں نے خود یہ کتاب نہیں لکھی مگر امام بیہقی نے ان کی کتابوں سے متعلقہ تفسیری آیات کو منتخب کر کے علیحدہ کتابی صورت دی ہے۔ آپ 4 صدی ہجری کے محدث اور امام ہیں۔ کشف اور سلوک کے بہت بڑے امام شیخ ابن عربی 7ویں صدی میں ہوئے۔ انہوں نے بھی احکام القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے حلال حرام کے مسائل کی بجائے تصوف پر، اصلاح نفس پر زیادہ مسائل جمع کیے ہیں۔ بہرحال موجودہ دور میں حضرت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کو بھی احکام القرآن تالیف کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ نے اپنے بعض شاگردوں اور مریدوں کو اس کام کی تکمیل کے لیے کہا، چنانچہ احکام القرآن کا ایک حصہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اور دوسرا مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے تالیف کیا، اور ایک حصہ مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی اس کاوش کا نتیجہ ہے۔ الغرض امام ابو بکر ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے سورہ نجم کی آیت وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ یہ پہلے کتابوں کا تھوڑا تعارف اس لیے کرایا کہ ان بڑے مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کا یہی مطلب ہے کہ کیا تم کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پورا کر دکھایا، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا ابراہیم نے انہیں پورا کیا۔ اس طرح ہر آزمائش پر پورے اترے۔ آپ نے اپنا سارا مال مہمانوں اور محتاجوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب تک کوئی مہمان شامل نہ ہو جاتا تو آپ نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے وقت بھی ذرا پس و پیش نہیں کیا، خند پیشانی کے ساتھ تیار ہو گئے کہ اگر مجھے اللہ کے لیے آگ میں جلنا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ گویا جان مال کے ساتھ جان کی آزمائش میں اپنے دل کو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اور آپ ہر امتحان میں ایسے کامیاب ہو گئے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں، جب ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انعام عطا فرمایا۔ کیا؟ ان امتحانوں کو سن لیے، 3-4 آزمائشیں سنا دی، ان سب میں جب وہ کامیاب ہو گئے تو جن تفاسیر کے میں نے حوالہ دیا انہوں نے بھی یہ لکھا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے اقوال اور افعال میں اقتداء کی جائے، جس کی بات مانی جائے۔ اب بات آئے گی یہودیوں کی طرف۔ دیکھیں امام کون ہوتا ہے؟ جس کے اقوال مانے جاتے ہوں، جس کے افعال مانے جاتے ہوں۔ یہودی کیسے کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، ابراہیم کو تو امام بنا کر بھیج، ابراہیم کے اقوال کو مانو، اس کی جو باتیں مانو، وہ تو خود نبی علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے امام ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے امت کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی امت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ تو ملت حنفیہ کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے، آپ تمام بعد میں آنے والے انبیاء کے باپ اور جد امجد ہیں۔ الغرض تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاہدہ سنایا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام یعنی پیشوا بناتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، تو ظالم ہمیشہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا انعام پایا تو فوراً درخواست پیش کر دی، قال ومن ذریتی، اللہ یہ انعام میری اولاد کے لیے بھی ہے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ امامت سے نواز، کیا یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے گا؟ کیا میری اولاد بھی اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، منصب امامت صرف اہل ایمان کے لیے، جو آپ کے ایمان لائے گا اس پر ملے گی۔ تو یہود نے ابراہیم علیہ السلام کی جب بات نہیں مانی تو ان کو یہ عہدہ کیسے ملے گا؟ تو ان کو کیسے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے؟ تو گویا آخر میں جو سمجھانے کا مقصد تھا کہ پوری ابراہیم علیہ السلام کے پس منظر سننے کے بعد جب ان کی قربانیوں کے بعد امامت ملی تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ امامت کا درجہ میری اولاد کو بھی ملے گا؟ تو فرمایا کہ یہ عہدہ تو صرف ان کو ملے گا جو ایمان والے ہوں گے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظالم اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے منصب امامت عطا کیا جائے، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چیز عطا ہوئی وہ نبوت ہے۔ فقہا، امامت سے مراد نبوت، فقہا، محدثین، متکلمین وغیرہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے آنکھ جھپکنے کے وقت کی مقدار بھی کفر یا شرک کیا ہو تو وہ عہدہ نبوت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ایک آنکھ بند کرنے کی اتنی دیر بھی کسی نے اگر شرک کیا، اس کے بعد بے شک ساری زندگی توحید پر رہا، اتنا ایک بار بھی جس سے شرک ہو وہ نبی بننے کا حقدار نہیں۔ تو گویا اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ آنکھ کے پلک جھپکنے کی جتنی بھی دیر بھائی کبھی شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس قدر پاک رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خلافت اور حکومت والے جو امام ہیں ان میں سے بھی جو کوئی ظالم ہے اس آیت کے روح سے حکومت کرنے کا وہ اہل نہیں۔ یہاں امامت بمانا نبوت ہے، تو نبوت اللہ اس کو دے گا جو شرک سے بالکل پاک، آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی جو شرک نہ کرے۔ اور دوسرا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو خلافت ہے اور حکومت والے جو امام ہیں یا مسجد کا جو امام ہے، ان حضرات کے لیے بھی جو کوئی ظالم ہے اس آیت کی روح سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بھلے وہ مسجد میں امامت کر رہا ہے لیکن ہے ظالم ہے، نافرمانی ہے، کھلے عام پر فسق و فجور ہے، وہ اس امامت کا اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کے قابل وہی لوگ ہیں جو عدل و انصاف کو سربلند رکھنے والے ہیں۔ کوئی بھی ظالم پیشوائی کے لائق، امامت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو دین سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پس منظر بتا کر یہ بات ظاہر کر دی گئی، اس ابراہیم کو جس کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا، اس کی آزمائشوں قربانیوں کے بعد اس ابراہیم کی بات اقوال کو نہ ماننے والا شخص کبھی نہیں کہہ سکتا مجھے میری وہ سفارش کرے گا، قطعاً وہ سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دین سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان۔ ترجمہ ایک بار دیکھ لیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ بنی اسرائیل سے مراد پہلے بھی بتایا کہ اے یعقوب کی اولاد، یہ نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ان کو یاد کرو، وانی، اور بے شک میں نے تم فضیلت دی علی العالمین، سارے جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو اس دن سے جس دن یوم لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور اس وقت کو دھیان میں لاؤ، یاد کرو کہ جب
آزمایا آزمایا ابراہیم کو رب اس کے رب نے بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے اماماً پیشوا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال فرمایا اللہ نے لا ینال عہد الظالمین میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالموں کو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔